بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ ایسا زبردست صدمہ پہنچانے والی بات تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی۔ ایسے وقت نیومی اس کے دماغ پر اثر انداز ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کرنے لگی کہ اس کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ اسے مار ڈالا گیا تھا۔ بھیا دھرمویر تو آستین کا سانپ نکلا۔ اس نے اور اس کی بیٹی نے مل کر سازش کی، میرے کاروبار پر قبضہ جمانے کے لیے میری بیٹی کو مار ڈالا اور اسے بیٹی بنا کر یہاں لے آیا۔ میں بھی کیسی ہوں کہ اس دھرمویر پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ نیومی نے اس کے اندر دوسری سوچ پیدا کی۔ وہ سوچنے لگی، میں اندھا اعتماد نہیں کر رہی تھی بلکہ اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی معمولہ اور تابع دار بنا لیا تھا۔ مجھ پر جادو کیا تھا، اس لیے تو میں نے اپنا تمام کاروبار اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے اپنے کاروبار میں اپنی دولت و جائیداد میں سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹی اب تک مجھے لوٹتے رہے اور میں لوٹتی رہی۔ نیومی کی مرضی کے مطابق اس کے دماغ میں یہی ایک بات گونجنے لگی کہ یہی میری بیٹی کی قاتل ہے۔ انہوں نے میری معصوم بچی کو پتہ نہیں کیسی بے دردی سے ہلاک کیا ہوگا اور خود یہاں آ کر میری دولت پر عیش کر رہے ہیں۔ اس نے بائی بن کر میری بیٹی کو ہلاک کیا تھا، اب میں اس کی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، ممی ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ بیٹی کی موت کی خبر سنیں گی تو آپ کو صدمہ پہنچے گا۔ ایک دن تو سبھی کو موت آتی ہے، سبھی کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ وہ آگے اور کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی شانتا بائی ایک دم سے پھٹ پڑی، چیخ کر بولی، یو شٹ اپ ذلیل کمینی، تو نے اور تیرے باپ نے میری دولت پر عیش کرنے کے لیے میری بیٹی کو مار ڈالا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، ابھی تجھے قانون کے حوالے کروں گی، تم باپ بیٹی کو پھانسی کی سزا ضرور دلاؤں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آئی، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر پنچ کرنا چاہتی تھی۔ اعلیٰ بی بی نے تیزی سے آ کر کریڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں ثابت کر دوں گی کہ ہم نے اسے ہلاک نہیں کیا بلکہ اسپتال میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ میرے پاس اسپتال کے کاغذات اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے، میں بھی دکھا سکتی ہوں۔ شانتا بائی نے نیومی کی مرضی کے مطابق کہا، میں دیکھنا چاہتی ہوں، چلو ابھی مجھے دکھاؤ۔ وہ اعلیٰ بی بی کے پیچھے چلتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ اعلیٰ بی بی الماری کے پاس جا کر اسے کھولنے لگی۔ اسی وقت شانتا بائی نے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ اعلیٰ بی بی نے پلٹ کر دیکھا، پھر دوڑتی ہوئی آ کر دروازے کو جھٹکا دے کر کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہنے لگی، ممی آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز آپ مجھ پر بھروسہ کریں، ہم سچ کو سچ ثابت کریں گے۔ شانتا بائی نے کہا، اور میں یہ ثابت کروں گی کہ تم فراد علی تیمور کی بیٹی ہو، میری بیٹی نیہا نہیں ہو۔ تم باپ بیٹی مجھ سے فراڈ کرتے رہے ہو۔ پلیز ممی آپ اس بات کو باہر تک نہ لے جائیں، پہلے اسپتال کے وہ کاغذات تو دیکھیں۔ اپنی بیٹی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھ کر یقین ہو جائے گا کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ میں فون کر کے ابھی انٹیلیجنس کے افسران کو بلا رہی ہوں، وہی تمہارے سچ اور جھوٹ کو سمجھیں گے۔ اعلیٰ بی بی نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر شانتا بائی کے دماغ کے اندر پہنچ گئی۔ اس نے پلٹ کر دروازے کو کھول دیا۔ اس نے فون کے پاس آ کر بیٹھنا چاہا تو اعلیٰ بی بی نے اسے بیٹھنے نہیں دیا، اسے ذرا دور لے گئی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ شانتا بائی خیال خوانی کے زیر اثر نہیں آ رہی، پھر ٹیلی فون کے پاس جا رہی ہے۔ اس نے جانے سے روکا لیکن نہ روک سکی۔ نیومی نے بڑی مضبوطی سے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی میرے پاس آ کر بولی، پاپا آپ جلد ہی شانتا بائی کے اندر پہنچیں، انہیں فون کرنے سے روکیں۔ میں دوسرے ہی لمحے میں شانتا بائی کے اندر پہنچ گیا۔ اعلیٰ بی بی کہہ رہی تھی، یہ میرے قابو میں نہیں آ رہی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے ان کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے۔ شانتا بائی نمبر پنچ کر رہی تھی، میں نے اس کے ذہن کو بھٹکانا چاہا تاکہ پوری طرح نمبر پنچ نہ کر سکے، لیکن محسوس کیا کہ اس کا دماغ پتھر کا بنا ہوا ہے اور وہ میری خیال خوانی کے زیر اثر نہیں آئے گی۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی اعلیٰ بی بی نے کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ رابطہ ہوتے ہی لائن کٹ گئی۔ میں نے ناگواری سے کہا، وردان تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو، اس کے دماغ سے چلے جاؤ۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا، جواب ملتا بھی کیسے؟ وہاں وردان نہیں تھا اور نیومی کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ بولتی تو پکڑی جاتی یا آواز بدل کر بولتی تو یہ تجسس پیدا ہوتا کہ یہ نئی خیال خوانی کرنے والی کہاں سے پیدا ہو گئی ہے۔ پھر میں اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس نئی کی تلاش شروع کر دیتے۔ خاموش رہنے میں نیومی کی بہتری تھی۔ میں نے کہا، وردان مجھ سے باتیں کرو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ میں جواب کا انتظار کرنے لگا، سوچنے لگا، وردان خاموش کیوں ہے، بولتا کیوں نہیں؟ آخر اس کی خاموشی میں کیا مصلحت چھپی ہوئی ہے؟ شانتا بائی پھر نیومی کی مرضی کے مطابق نمبر پنچ کرنے لگی۔ جب رابطہ ہونے لگا تو اعلیٰ بی بی نے پھر کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، پاپا یہ ہمیں نیہا کے قتل کے الزام میں گرفتار کروانا چاہتی ہے، انٹیلیجنس والوں کو بلا کر میرے لیے مصیبت پیدا کرنے والی ہے، اب اسے کیسے روکا جا سکے گا؟ میں نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، یہ میرے قابو میں نہیں آ رہی، وردان نے بڑی سختی سے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے، اسے وردان کی خیال خوانی سے نجات دلانے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اسے زخمی کر دو۔ یہ سنتے ہی اعلیٰ بی بی نے ایک گونسا شانتا بائی کے منہ پر رسید کیا۔ اس نے بابا صاحب کے ادارے میں مارشل آرٹ کی تربیت حاصل کی تھی۔ ایک ہی گونسا بیچاری شانتا بائی کے لیے کافی تھا۔ منہ چکرا کر صوفے پر گری تو پھر اٹھ نہ سکی۔
میں نے اعلیٰ بیوی سے کہا اس کا دماغ اب کمزور ہو چکا ہے، میں اس پر قبضہ جماؤں گا، تم فوراً اپنا ضروری سامان لے کر یہاں سے نکلو اور کہیں روپوش ہو جاؤ۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی جانے لگی۔ میں نے شانتا بائی کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے کہا وردان اس کا دماغ کمزور ہو چکا ہے، تمہاری گرفت بھی کمزور ہو چکی ہوگی، تم ہمیں قانون کی گرفت میں لانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہو، میں تمہاری اس دشمنی کا خاطر خواہ جواب دوں گا۔ جواب میں پھر خاموشی رہی۔ یہ خاموشی مجھے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ اگر وہ وردان ہے تو مجھ سے کیوں نہیں بول رہا، جبکہ اس سے پہلے بھی اچھی خاصی باتیں کر چکا ہے۔ شانتا بائی آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھنے لگی، اپنا سر پکڑ کر سوچنے لگی، اتنے عرصے تک جو بیٹی بن کر میرے گھر میں رہی، میرا نمک کھاتی رہی، آج اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا اور یہ سوچ پیدا کی کہ نیہا بن کر اور دھرم ویر بن کر آنے والوں نے دھوکہ نہیں دیا، اسے بیٹی کی موت کے صدمے سے بچایا ہے، اتنے دنوں تک اسے بیٹی کا پیار دیتے رہے۔ اگر یہ بات نہ کھلتی تو اس کی آخری سانس تک وہ اسے اس طرح خوش رکھتے، پیار دیتے رہتے، اس طرح اسے کوئی صدمہ نہ پہنچتا۔ میں اسے سمجھا رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مخالفت میں کچھ نہیں بول رہی ہے اور نہ ہی وردان اس کے اندر منفی خیالات پیدا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ اعلیٰ بی بی ایک سفری بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھ کر وہاں آ گئی، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر شانتا بائی سے بولی، ممی میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا لیکن میری یہ مجبوری تھی، اگر ایسا نہ کرتی تو آپ کے اندر آنے والا دشمن میرے لیے مصیبتیں پیدا کر دیتا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر تک شانتا بائی کے اندر موجود رہا، اسے سمجھاتا رہا۔ اب وہ سمجھنے والی نہیں تھی، اس کے دماغ میں یہ زہر بھر دیا گیا تھا کہ ہم باپ بیٹی نے اس کی بیٹی نیہا کو قتل کیا ہے۔ میں نے اس کے دماغ سے واپس آ کر فون کے ذریعے وردان وشواناتھ سے رابطہ کیا، پھر کہا تم بہت کمینے ہو، شانتا بائی کے دماغ پر قبضہ جما کر میری بیٹی کے لیے مصیبتیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایرانی سے بولا یہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں یہاں پوجا پاٹ میں مصروف ہوں، میں نے پچھلے آدھے گھنٹے سے خیال خوانی نہیں کی ہے۔ جھوٹ مت بولو، ابھی تم وہاں موجود تھے، میں تمہیں مخاطب کر رہا تھا لیکن تم جواب نہیں دے رہے تھے، تم نے خاموشی اختیار کی تھی، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تو تم ہی بتا سکتے ہو کہ میں خاموش کیوں تھا، تمہارا دماغ چل گیا ہے، اب تم میرے مقابلے میں آ کر اب نارمل ہونے لگے ہو، کسی دن پاگل ہو جاؤ گے اور میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ دیکھو ہماری دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن پوجا پاٹ بہت اہم ہے، ابھی مجھے اپنے بھگوان کے چرنوں میں رہنے دو، ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں اپنے فون کو گور کر دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ اس کی آواز اور لہجے میں سچائی اور پختگی تھی اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی تھی کہ وہ مجھ سے خوفزدہ نہیں ہے، خیال خوانی کے ذریعے یا فون کے ذریعے ڈٹ کر مجھ سے باتیں کرتا ہے، پھر بلا شانتا بائی کے اندر کیوں خاموش رہتا؟ اگر وہ ہوتا تو ضرور فخر سے کہتا کہ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے مصیبتیں پیدا کر رہا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اگر وردان نہیں تھا تو پھر شانتا بائی کے اندر کون تھا، اور جو بھی تھا وہ خاموش کیوں تھا؟ نیومی شانتا بائی کے دماغ سے واپس آ گئی تھی اور سوچ رہی تھی واقعی فرہاد اور اس کی بیٹی بیٹے بہت ہی ذہین اور حاضر دماغ ہیں۔ میں نے شانتا بائی کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا، اعلیٰ بی بی کو قانون کی گرفت میں لا سکتی تھی۔ میں نے فرہاد کو بھی شانتا بائی کے دماغ میں آ کر اثر انداز نہیں ہونے دیا، اسے بھی ناکام بناتی رہی، اس کے باوجود اعلیٰ بی بی اپنی چالاکی دکھاتی رہی۔ میں بیک وقت اس سے اور فرہاد سے نہیں نمٹ سکتی تھی۔ آخر اس لڑکی نے شانتا بائی کو گونسا مار کر کمزور بنا دیا، اس کے بعد میں اس کے کمزور دماغ کو اپنی گرفت میں نہ رکھ سکی۔ بہرحال اتنا تو ہوا کہ میں نے شانتا بائی کے دماغ میں ان باپ بیٹی کے خلاف زہر بھر دیا ہے۔ اس نے فون کے ذریعے اعلیٰ بی بی سے رابطہ کیا، فون سے آواز سنائی تھی، آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ نہیں ہو سکتا، آپ تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ اسے معلوم ہوا کہ اعلیٰ بی بی نے اپنا فون بند کر رکھا ہے۔ نیومی نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اپنے فون پر اس کا نمبر پڑھتے ہی پوچھا، ہیلو کیا بات ہے؟ میں نے ابھی اعلیٰ بی بی سے رابطہ کیا تھا، اس کا فون بند ہے، وہ خیریت سے تو ہے؟ میں نے کہا خیریت ہی تو نہیں ہے، شانتا بائی اس کی دشمن بن گئی ہے، اس لیے وہ اس کا گھر چھوڑ کر کہیں جا رہی ہے، اپنا ٹھکانہ بنانے کے بعد ہم سے رابطہ کرے گی۔ نیومی نے پوچھا شانتا بائی اچانک دشمن کیوں بن گئی؟ اسی ٹیلی پیتھی جانے والے نے شانتا بائی کے اندر آ کر اسے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ شانتا بائی کے اندر کون ٹیلی پیتھی جانے والا آیا تھا یہی معلوم نہ ہو سکا۔ مجھے شبہ تھا کہ وردان ایسا کر رہا ہے، لیکن وہ اس وقت پوجا پاٹ میں مصروف ہے اور یقین دلا رہا ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس نے خیال خوانی نہیں کی اور نہ ہی شانتا بائی کے دماغ میں گیا تھا۔ نیومی نے کہا وہ مکار ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ذرا سوچو وہ رفتہ رفتہ تم سب کے قدم کیسے اکھاڑ رہا ہے۔ پہلے اس نے تمہیں شانتا بائی کے گھر سے اور کاروبار سے دور جانے پر مجبور کر دیا، پھر اس نے ایسی چال چلی کہ پارس کا بھید کھلنے والا تھا، آئندہ وہ علی اکبر کی حیثیت سے ان بہنوں کے پاس نہیں جا سکتا تھا، اسے بھی کہیں جا کر چھپنا پڑا۔ پہلے تم روپوش ہوئے، اس کے بعد پارس روپوش ہوا، اور اب اعلیٰ بی بی کے قدم وہاں سے اکھڑ گئے ہیں، وہ بھی وہاں سے کہیں روپوش ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ ذرا حساب تو کرو وردان کس طرح تم پر حاوی ہو رہا ہے۔
واقعی یہ لمحات فکر انگیز تھے۔ وردان ایک ایک کر کے ہمارے قدم اکھاڑ رہا تھا، گھر سے بے گھر کر رہا تھا اور ہم در بدر ہو کر چھپتے پھر رہے تھے۔ میں اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس بار اعلیٰ بی بی کے قدم وردان نے نہیں اکھاڑے تھے۔ نیومی نے وردان کی پچھلی انتقامی کارروائیوں کا حوالہ دے کر اعلیٰ بی بی کا حساب بھی وردان کے کھاتے میں ڈال دیا تھا، اور میں قائل ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ ہم باپ بیٹے کے قدم اکھاڑ سکتا ہے تو پھر میری بیٹی کے ساتھ بھی اسی نے دشمنی کی ہے۔ خواہ مخواہ پوجا پاٹ کا بہانہ کر رہا تھا۔ نیومی نے پوچھا، خاموش کیوں ہو گئے، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے خیالات سے چونک کر کہا، وہ میں یہ سوچ رہا تھا اس نے ہمارے خلاف جو بھی انتقامی کارروائی کی تو ڈنکے کی چوٹ پر اعتراف کیا کہ وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن اعلیٰ بی بی کے معاملے میں کیوں انکار کر رہا ہے؟ وہ دشمن جھوٹا اور مکار ہے، خواہ مخواہ بہانے کر رہا ہے اور تم اس پر یقین کر رہے ہو۔ یقین نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ میں شانتا بھائی کے دماغ میں جا کر اسے مخاطب کر رہا تھا اور وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ ہر بار اپنی طرف سے انتقامی کارروائی کا اعتراف کرتا آ رہا ہے تو اس بار ایک مجرم کی طرح کیوں خاموش تھا اور کیوں وہاں سے چپ چاپ چلا گیا تھا؟ نیومی نے کہا، یہ اس کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کسی مصلحت سے خاموش رہا ہوگا، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا کوئی اور ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارا دشمن ہے اور وہ دشمن بالکل ویسی ہی کارروائی کر رہا ہے جیسی کہ وردان کرتا آ رہا ہے؟ کیا یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے؟ میرا خیال ہے اس معاملے میں مزید الجھنا نہیں چاہیے۔ اگر وہاں کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا تھا تو لمبے عرصے تک چھپا نہیں رہے گا، پھر کہیں نہ کہیں اپنی خیال خوانی کے ذریعے ظاہر ہوگا۔ اب سے پہلے کتنے ہی خیال خوانی کرنے والے پراسرار بن کر چھپتے رہے، لیکن حالات کے ایک جھٹکے نے انہیں بے نقاب کر دیا۔ ان کی پراسراریت دری کی دری رہ گئی۔ پھر میں نے ایک ذرا توقف سے کہا، اعلیٰ بی بی بھٹک رہی ہوگی، مجھے اس کے ساتھ رہ کر کہیں اس کا ٹھکانہ بنانا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، پھر کسی وقت رابطہ کروں گا۔ میں اسے رابطہ ختم کر کے اعلیٰ بی بی کے پاس چلا گیا۔ اسے سونیا سمجھ کر بات کر رہا تھا، اس پر اندھا اعتماد کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اندھا اعتماد کب تک قائم رہنے والا تھا۔ عدنان اور تاشا کے سلسلے میں یہ بات شروع سے چلی آ رہی تھی کہ وہ دونوں ایک دن رشتہ ازواج میں منسلک ہوں گے اور میاں بیوی کی حیثیت سے ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ جبکہ عدنان 5ویں برس میں تھا اور تاشا 14 برس کی ہو چکی تھی۔ یہ بات مضحکہ خیز تھی۔ دلہن اپنے دولہا سے 10 برس بڑی تھی۔ دنیا میں شاید چند ایسے سرپھرے ہوں گے جو اپنے سے بڑی عمر کی عورتوں کو دلہن بناتے ہوں گے۔ ہمیں ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ ہم اپنے عدنان کو بڑی عمر کی لڑکی سے منسوب کرتے۔ ارناکوف کو اپنے پورے سرار علوم کے ذریعے اس رشتے کے بارے میں معلوم ہوا تھا اور اس نے یہ بات دور تک پھیلا دی تھی۔ ہم ایک کان سے سنتے رہے تھے اور دوسرے سے اڑاتے رہے۔ ایسی مضحکہ خیز باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جناب تبریزی کے اس فیصلے نے چونکا دیا کہ تاشا بابا صاحب کے دائرے میں آ کر رہے گی، اور انہوں نے اسے اپنے سائے میں بلا لیا تھا۔ ان کے اس رویے میں جو تاشا کے لیے شفقت تھی، اس سے ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ارنا جو پیشگوئی کر چکی ہے وہ آئندہ کبھی پوری ہونے والی ہے۔ پہلے عدنان بابا صاحب کے دائرے میں آیا تھا، اس کے دوسرے دن تاشا کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ دونوں وہاں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے۔ ارناکوف نے تاشا کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ عدنان جب 20 برس کا ہوگا تب اس کی شادی اس سے ہوگی، وہ اس کا ہونے والا دلہا ہے۔ تب سے تاشا کے دل و دماغ میں عدنان سمایا ہوا تھا۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے منتروں کا جاپ کرتی رہی تھی، لیکن بابا صاحب کے دائرے میں آنے کے بعد کالا جادو بھول گئی تھی۔ جناب تبریزی نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے برین کو واش کیا تھا۔ اب وہ کالے علم سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس ادارے میں تعلیم دینے والے ایک عالم نے اسے سمجھایا تھا، جو لوگ دل سے گناہوں سے اور شر پسندی سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور بندوں کا بھی فرض ہے کہ وہ راہ راست پر آنے والوں کو گلے لگائیں اور انہیں صحیح راستے پر چلاتے رہیں۔ عالم صاحب نے تاشا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کے لیے یہاں بھیجا ہے، تم راہ راست پر آ سکتی ہو، اس لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے، لیکن تمہاری ماں اور تمہارا بھائی کبھی راہ راست پر آنے والے نہیں تھے، وہ ضدی ہیں، اپنے کالے عمل سے باز نہیں آئیں گے، اس لیے وہ شیطان کی پوجا کرنے والے شیطانی موت مریں گے۔ تمہیں ان کے لیے صبر کر لینا چاہیے، آئندہ کبھی ان سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ تاشا کے دماغ سے سارے کالے علم کی غلاظتیں دھل گئی تھی۔ وہ وہاں کی پاکیزہ دینی ماحول میں رش بس گئی تھی۔ پھر یہ بات اس کے دل کے مطابق تھی کہ عدنان وہی تھا، اپنی دادی آمنہ فرحات کے ساتھ رہتا تھا، ہر روز صبح و شام اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ تاشا کی ٹیلی پیتھی والی صلاحیت بحال رکھی گئی تھی۔ وہ روز صبح و شام عدنان کے ساتھ اور دوسرے بچوں کے ساتھ یوگا کی مشقیں کیا کرتی تھی۔ عدنان بھی بچہ تھا، عشق و محبت کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تاشا بھی اس سے ایسی کوئی بات نہیں کرتی تھی، اس سے اتنی محبت کرتی تھی اور اس پر اتنی توجہ دیتی تھی کہ وہ بھی اس سے متاثر ہو گیا تھا اور اس کا دوست بن گیا تھا۔ جب بھی وہ تنہائی میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ تاشا خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں آتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک بار کہا، دیکھو وہ سامنے گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے، کیا تم وہ پھول لا کر مجھے دو گے؟
ادران نے کہا تم مجھ سے کہا کرتی ہو ہم دوست ہیں، ہر کام ایک ساتھ کریں گے، تمہیں اس پھول کی ضرورت ہے تو ہم دونوں وہاں ایک ساتھ جائیں گے اور وہ پھول لے کر آئیں گے۔ تاشا نے کہا نہیں، میں اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت تم پر ظاہر کرنا چاہتی ہوں، تم انکار کرو گے اور پھول لے کر نہیں آؤ گے اور میں چیلنج کروں گی کہ تم ضرور لے کر آؤ گے۔ عدنان نے کہا ٹھیک ہے، میں انکار کرتا ہوں، وہ پھول نہیں لاؤں گا۔ تاشا نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ اٹھ کر بے اختیار اس پودے کی طرف گیا، پھر وہاں سے ایک پھول توڑ کر لے آیا۔ تاشا نے اس کے دماغ کو ڈھیل دی تو اس نے چونک کر اپنے آپ کو اور اس پھول کو دیکھا۔ تاشا نے ہنستے ہوئے پھول لے لیا، پھر کہا دیکھو میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے صرف تمہارے ہی نہیں کسی کے بھی دماغ پر قبضہ جما کر اپنا کام کرا سکتی ہوں۔ وہ بولا پھر تو یہ علم بہت ہی زبردست ہے، میں بھی تمہاری طرح بڑا ہو جاؤں گا تو یہ علم سیکھوں گا، یہ تمہارا خاندانی علم ہے، تمہیں ضرور سکھایا جائے گا۔ ابھی تو یہ بتاؤ تمہارے اندر کون سی غیر معمولی صلاحیت ہے؟ وہ معصومیت سے بولا میرے اندر تو کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے، میں تو یہاں آ کر ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تاشا نے کہا تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں اپنے گرینڈ ماما سے پوچھنا چاہیے۔ اس نے رات کو کھانے کے وقت آمنہ سے پوچھا گرینڈ ماما تاشا کہہ رہی تھی کہ میرے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ آمنہ نے کہا تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں لیکن تم انہیں سمجھ نہیں پاتے، کبھی تمہارا دماغ ایسا خالی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے اندر آ کر خیالات نہیں پڑھ سکتا، سارے خیالات ایک دوسرے سے گڈمڈ ہو جاتے ہیں، کسی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ان لمحات میں کیا سوچ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں کے ڈاکٹر اور ماہر نفسیات تمہاری اسٹڈی کر رہے ہیں اور اپنی اسٹڈی کے مطابق تمہارا علاج کر رہے ہیں۔ پھر وہ اسے پیار سے پچکارتی ہوئی بولی تمہیں اپنے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، جب تم سو جاتے ہو تو میں روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہاری خوابیدہ دماغی کیفیات کو سمجھتی رہتی ہوں اور اس کا روحانی علاج کرتی رہتی ہوں۔ ہر رات جب وہ گہری نیند میں ہوتا تھا تو آمنہ اس کے اندر پہنچ جاتی تھی اور اس کی دماغی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اب تک یہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس بچے پر قدرت مہربان ہے، جب بھی اسے کوئی خطرہ پیش آنے والا ہوتا ہے یا وہ خود نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے قریب آئے تو اچانک ہی اس کے دماغ میں کئی سوچ کی لہریں گڈمڈ ہو جاتی ہیں، پھر جو بھی خیال خوانی کرنے والا اس کے اندر آتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے سوچ کی مخصوص لہر کون سی ہے اور کسے پڑھنا چاہیے۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا، دوست ہو یا دشمن اس کے اندر جا کر سوچ کی کسی ایک لہر کو پڑھنا چاہتے تو دوسری لہر اس سوچ پر غالب آ جاتی، دوسرے کے بعد تیسری سوچ کی لہر آ کر الجھا دیتی تھی۔ آمنہ نے یہ معلوم کیا کہ ایسے وقت وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے ایک موما بن جاتا ہے لیکن خود کے لیے کوئی موما نہیں رہتا، اسے اپنے طور پر یہ پتہ نہیں چلتا کہ دماغ کے اندر سوچ کی لہریں ایک دوسرے سے گڈمڈ ہو گئی ہیں۔ وہ ایسے وقت بھی نارمل رہ کر کسی ایک سوچ پر قائم رہتا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے جو کچھ دیکھتا تھا اسی کے متعلق سوچتا تھا، اس کا دھیان اپنی تعلیم کی طرف یا کھیل کود کی طرف رہتا تھا، وہ اپنے طور پر نارمل رہتا تھا لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ ایب نارمل ہے، اس کی سوچ کی لہریں آپس میں گڈمڈ ہو گئی ہیں اور فی الحال اس کے دماغ سے کچھ معلوم نہیں کیا جا سکے گا۔ اب تک کتنے ہی خیال خوانی کرنے والے اس کے اندر آ چکے تھے اور ناکام ہو کر جا چکے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے دماغ میں جگہ مل جاتی تھی اور سوچ کی کوئی ایک لہر ہوتی تھی جس کو ٹیلی پیتھی جاننے والے پڑھ لیتے تھے اور یہ معلوم کر لیتے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس بچے کو دوست و دشمن کی پہچان نہیں تھی، جو اسے اپنی انگلی پکڑاتا تھا وہ اس کے ساتھ چل پڑتا تھا، لیکن آگے جا کر انگلی پکڑانے والے کی شامت ضرور آتی تھی۔ وہ دو ہستیوں سے بہت پیار کرتا تھا، ان میں سے ایک اس کی دادی سونیا تھی۔ پچھلے دنوں وہ ایک طویل عرصے تک اپنی دادی کے ساتھ رہا تھا اور اس سے متاثر ہوتا رہا تھا، کبھی اسے پریشان کرتا رہا تھا اور کبھی اس کی پریشانیاں دور کرتا رہا تھا۔ سونیا کے بعد دوسری ہستی اس کی ماں شیوانی تھی، وہ اپنی ماں سے جذباتی طور پر وابستہ تھا، اسے یاد کرتا رہتا تھا لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ بار بار اس کی ماں کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے، وہ اسے چشم تصور میں دیکھتا تھا، جب وہ 2 برس کا تھا تو اسے شیوانی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا، وہ اس کے خوابوں میں خیالوں میں آتی تھی، اسے تھپکتی تھی، چومتی تھی اور کہتی تھی میں تمہاری ماں ہوں۔ پھر وہ 3 برس کا ہوا تو ماں کا چہرہ بدل گیا، اب اسے انا میریا کی صورت دکھائی دیتی تھی۔ وہ بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کالا علم جاننے والوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ اس کی آتما کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ وہ بابا صاحب کے دائرے میں آنے کے بعد 2-4 دنوں کے لیے اپنی ماں کو بھول گیا تھا، کیونکہ صبح شام کئی ڈاکٹر اور ماہر نفسیات اس کی اسٹڈی کرتے رہتے تھے، علاج کرتے رہتے تھے، پھر اس کی دادی آمنہ فرہاد روحانی طور پر اس کا علاج کیا کرتی تھی۔ عدنان کو سمجھایا گیا تھا کہ وہ صرف اپنی تعلیم و تربیت پر دھیان دیتا رہے اور دوسرے رشتہ داروں کو فی الحال بھول جائے، خاص طور پر اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہ سوچے، اگر کبھی وہ اس کے خوابوں میں خیالوں میں آئے تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرے، لیکن عدنان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔
اس نے اس بار اپنی ماں شیوانی کو دیکھا، اس کا چہرہ پھر بدل گیا تھا، اب اسے ہلکا دکھائی دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، جب تک تم میری آغوش میں نہیں آؤ گے میرا چہرہ اور حالات اسی طرح بدلتے رہیں گے۔ آ جاؤ میری جان، اپنی ماں کے سینے سے لگ جاؤ، ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ارناکوف کی خیال خانی کی لہریں بابا صاحب کے مقدس ماحول سے گزر کر اپنی بیٹی تاشا تک نہیں پہنچ پاتی تھیں، اس لیے ماں بیٹی کا رابطہ ہمیشہ ختم ہو گیا تھا اور تاشا تقریباً اسے بھولتی جا رہی تھی۔ اسی طرح شیوانی کے ساتھ ٹیلی پیتھی کا علم ہوتا یا اس کے ساتھ کوئی کالا جادو جاننے والا ہوتا تو وہ بھی یہی کوشش کرتی کہ کسی طرح اپنے بیٹے سے رابطہ کرے اور اسے بھی ناکامی ہوتی۔ کالے جادو کا کوئی عمل بابا صاحب کے ادارے کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ موجودہ حالات میں شیوانی اپنے بیٹے عدنان کو یاد کرتی تھی اور اس سے ملنے کے لیے تڑپتی تھی، کسی طرح اسے اس ادارے سے باہر نکال لانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ وہ کسی بھی ذریعے سے اپنے بیٹے سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی، حتیٰ کہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی اس سے گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ عدنان جذباتی طور پر اس سے وابستہ تھا، اس سے اپنے خیالوں اور خوابوں میں دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں شیوانی بہت پریشان ہے، رو رہی ہے اور روتے روتے اس کے باپ پورس سے کہہ رہی ہے مجھے کسی طرح بچاؤ، میری عزت خاک میں ملنے والی ہے، وہ وردان مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب وردان نے شیوانی کو نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں طلب کیا تھا۔ وہ اس کی معمولہ اور تابعدار تھی اور وہ بہت مجبور ہو کر وہاں جا رہی تھی۔ بیٹے کے خواب میں آ کر رو رو کر کہہ رہی تھی میں تمہارے باپ کی امانت ہوں، کیا میری آبرو نہیں بچاؤ گے؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ آمنہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ سے اتر کر وہاں سے چلتا ہوا دادی جان کے کمرے میں آیا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑے پیار سے کہا بیٹے سامنے سے ہٹو، میں عبادت میں مصروف ہوں۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا نہیں ہٹوں گا، میری ماما رو رہی ہیں۔ آمنہ نے اپنے پوتے کو چونک کر دیکھا، پھر پوچھا کیا تم نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا اور یہاں بیٹھو۔